الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله الغالية ألا إن سلعة الله الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، ایک انسان کے استعمال کی جگہ ہے اور ایک انسان کے بننے کی جگہ ہے. جیسے دنیا کے اندر چیزیں بنتی ہیں کسی جگہ میں، استعمال ہوتا ہے کسی اور جگہ پہ. بننے کی جگہ الگ ہے، استعمال کی جگہ الگ ہے. کپڑا بنا کسی فیکٹری میں، کسی کارخانے میں، اور اس کا استعمال ہوا انسان کے جسم پر. چشمہ بنا کسی فیکٹری میں، کسی کارخانے میں، اور اس کا استعمال ہوا انسان کے چہرے پہ. ایسے ساری چیزیں بنتی ہے کہیں اور جگہ پر، استعمال ہوتا ہے کہیں اور جگہ. ایسے مسلمان کے بننے کی جگہ مساجد ہے اور اس کے استعمال کی جگہ پورا عالم ہے. بننے کی جگہ میں جو بنتا ہے اسی کا استعمال ہوتا ہے اور اسی کی قیمت آتی ہے، اسی کے دام لگتے ہیں. کہ کپڑے کی قیمت کیا ہے کہ 1200 روپے میٹر ہے، 1500 روپے میٹر ہے، 2000 روپے میٹر کپڑا ہے. لیکن بننے کی جگہ میں بگڑ گیا، تانا بانا اس میں کوئی مسٹیک ہو گئی، کوئی خامی رہ گئی، تو اب یہ ردی کے بھاؤ جائے گا کہ یہ 200 روپے کلو، 300 روپے کلو ملے گا. اس کی کوئی قیمت نہیں. کہ جوتا بننے کی جگہ میں بگڑ گیا، کہ کچھ خامی رہ گئی، تو آپ دیکھیں اس کی قیمت نہیں آئے گی. جو اصلی قیمت ہے وہ نہیں ملے گی. ساؤتھ میں ایک چمڑے کی بڑی فیکٹری ہے جہاں جوتے بنتے ہیں، مہنگے ہوتے ہیں، 15,000، 20,000، 25,000، 30,000. سال میں وہیں ایک سیل لگتا ہے کہ وہی جوتے ہیں جن کی قیمت ہے 10,000 ہے، 15,000 ہے، 20,000 ہے، وہی جوتے 500 روپے میں ملتے ہیں، 400 روپے میں ملتے ہیں. کیا بات ہے کہ یہ بننے میں نقص رہ گیا، اس لیے اس کا استعمال کہ اس کے دام بھی کم ہو گئے. ایسے کہ ہماری بننے کی جگہ مساجد ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر ایک کو مسجد سے جوڑا تھا، اور مسجد نبوی میں عمل ہوتے تھے، ان عمل سے ہر ایک بنتا تھا، اور پھر دنیا میں اسی سے خیر پھیلتی تھی. گھروں میں، کاروبار میں، دکانوں میں، کھیتوں میں، کہ ہر ایک جگہ پر خیر ہوتی. اس لیے مسجد کی مثال دی المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، کہ مومن مسجد میں ایسے رہتا ہے جیسے مچھلی پانی میں، کہ پانی کے بغیر مچھلی رہ نہیں سکتی، ایسے مسلمان مسجد کے بغیر رہ نہیں سکتا. اب وہ مسجد نبوی جو تھی ان میں اعمال تھے جس کی بنا پر وہ مسجد ہری بھری تھی اور جس سے پورے عالم میں فیض پہنچتا تھا. اس لیے ایسا فرماتے تھے کہ مسجد نبوی جو ہے وہ تمام جتنی مساجد ہے وہ ساری مساجد اس کی بیٹیاں ہیں، کہ ہمیں ان مسجد نبوی کے نہج پر لانا ہے. کہ کیا تھا
کہ وہاں 4 عمل ہوتے تھے. ایک دعوت دی جاتی تھی، دوسرے تعلیم و تعلم کہ سیکھنا سکھانا تھا، تیسرے عبادتیں تھی، عبادت ذکر اذکار تھے، اور چوتھے جو ہے وہ خدمت تھی. 3 عملوں کو وجود دیا تھا جس سے وہ مسجد ہری بھری تھی، اور آنے والا اس عمل کی وجہ سے اس عمل کو کرتا تھا، اس عمل کو لے کر جاتا تھا، جہاں جاتا تھا وہاں جنگل میں منگل ہو جاتا. ہاں کہ وہ عمل تھے کہ وہ شریعت و سنت، عبادت، معاشرت، معاملات، اخلاق، مکمل دین ان عمل کی وجہ سے وجود میں آتا تھا اور اس کے نفع ملتے تھے. جدید رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی ہم ان عمل سے یہی چاہتے ہیں کہ ان عمل کو ہم وجود میں لائے تاکہ ہماری مسجدیں ہری بھری ہو، اور مسجدوں کے ذریعے کہ 100% شریعت اور سنت زندہ ہو جائے، 100% نماز زندہ ہو جائے، 100% معاشرت زندہ ہو جائے، 100% معاملہ زندہ ہو جائے، 100% اخلاق زندہ ہو جائے. ایک نظام قائم کیا. اسے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ اس محنت سے کیا چاہتے ہیں، آپ اس محنت سے کیا چاہتے ہیں؟ مولانا نے فرمایا کہ میں اس محنت سے جو سطح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کی چھوڑی تھی کہ جمیع ماجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سطح امت میں زندہ کرنا چاہتا ہوں. کہ ان اعمال کے ذریعے کیا سطح تھی کہ 100% نمازیں تھی، 100% نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے تھے، 100% معاشرت تھی کہ ہرا بھرا تھا معاشرت. آپ دیکھو 100%. معاملات 100% تھے، اخلاق 100% تھے. یہ سطح نبی علیہ الصلوۃ والسلام چھوڑ کر گئے. حضرت رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ اللہ پاک نے ان عملوں میں بھی وہی تاثیر رکھی ہے. یہ تاثیر وہی ہے، یہ عمل نبوت ہے، کار نبوت ہے. کہ ہم اسی ترتیب سے اس کو کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے یہاں بھی 100% دین کو وجود دیں گے کہ صحیح ترتیب سے اس کو کرنا ہے. ایک دون، ایک فکر ہو، ایک کڑن ہو، ہاں اپنے بس کی محنت ہو، اور پھر اللہ سے مانگنا ہو کہ بندہ جب اس کو کرتا ہے تو اللہ پاک ضرور بھی ضرور وجود دیتے ہیں کہ کرنے والے اللہ ہے، اللہ اپنی قدرت سے کریں گے. تو پہلی چیز کہ ماشاءاللہ جہاں جہاں ہم اپنی مساجدوں میں، تو مسجدوں کے اندر سب سے پہلے بنیادی چیز فکر ہے کہ کار نبوت کے اندر فکر بنیادی چیز ہے کہ بے فکری موت ہے. کہ ہم اپنے مشورہ میں ماشاءاللہ بیٹھ رہے ہیں، اللہ پاک قبول فرماوے ہمارے بیٹھنے کو، لیکن بیٹھنے کے ساتھ ساتھ میں کہ کتنے مکانات ہیں کہ 4 چیزیں ہر ایک کے ذہن میں ہونی چاہیے بیٹھنے والے کے. کہ پہلے نمبر پر کتنے مکانات ہیں مسجد کے اطراف میں، یہ بیٹھنے والے کو ہر ایک کو پتہ ہونا چاہیے. پکی ٹھکی بات 245 مکان ہے، 260 مکان ہے، 300 مکان ہے، پکی بات ہوں گے یا نہیں، یہ بالکل پکی بات، تو یہ معلوم ہونا چاہیے. دوسرے نمبر پر کتنے بالغین ہیں، 100% بالغین تک ہمیں پہنچنا ہے. بھائی 692 بالغین ہیں، 395 بالغین ہیں، یہ بیٹھنے والوں کو پتہ ہونا چاہیے. تیسرے نمبر پر محنت کے لیے ہماری موڑی کتنی ہے، کہ موڑی کے معنی کہ چلے 4 مہینے والے کتنے ہیں، 4 مہینے والے کتنے ہیں، چلے والے کتنے ہیں آپ کی اس مسجد میں. کہ پتہ چلا کہ 50 4 مہینے والے ہیں اور 150 کے قریب جو ہے وہ ماشاءاللہ چلے والے ہیں ایک ہی مسجد میں، کہ 200 کا مجمع ہے. کہ چوتھے نمبر پہ ہمیں مسجد کی سطح معلوم ہونی چاہیے کہ ہماری اپنی مسجد کی سطح کہاں ہے. کیا مطلب مشورے پہ کتنے بیٹھتے ہیں؟ اگر 15-20 بیٹھتے ہیں تو فوراً آپ کو لائٹ ہوگی کہ بھائی ہماری مڑی تو 200 کی ہے اور بیٹھ رہے ہیں 20. ایک فکر اندر سوار ہوگی، ایک بے چینی سوار ہوگی. ہاں جیسے امام نماز پڑھاتا ہے اور اسے جب پتہ ہوتا ہے کہ میری بستی کے اندر 450 بالغین ہیں
اور فجر کی نماز میں جب آدھی صف ہوتی ہے نا تو بے چینی ہوتی ہے کہ فجر کی نماز میں آدھی صف ہے، اب یہ بے چینی سوار ہوئی اندر کہ مسجد کی سطح سے یہ پتہ چلے گا کہ مسجد و جماعت میں بیٹھنے والے کتنے ہیں۔ عمومی طور پر پوری دنیا کے اندر 20% طبقہ کام پر ہے، 80% موڑی ہماری کام پر نہیں ہے، یا 20% کام پر لگا ہوا ہے، 80% نہیں۔ تو یہ تو پہلے مسجد کی سطح سے پتہ چلے گا مسجد و جماعت میں بیٹھنے والے کتنے ہیں۔ دوسرے نمبر پر 2.5 گھنٹے لگانے والے کتنے گھڑی دیکھ کر۔ ایک تو ہے کہ بھائی 20 آدمی 2.5 گھنٹے لگاتے ہیں، ٹھیک ہے لگاتے ہیں، لیکن گھڑی دیکھ کر لگانے والے کتنے ہیں کہ فجر کی نماز ہم نے پڑھی، اشراق تک مسجد میں بیٹھے، اشراق کا وقت ہو گیا، اب یہاں سے 7 بجے سے ہم نکلے، 8، 9، 9:30 تک کون وقت لگا رہا ہے؟ 2.5 گھنٹے پورے گھڑی دیکھ کر لگانے والے کتنے؟ ایسے گھر کی تعلیم، مسجد کی تعلیم، گھر کی تعلیم۔ بھائی مسجد کی تعلیم میں کتنے بیٹھ رہے ہیں کہ کون سے وقت پر ہو رہی ہے کہ مسجد کی تعلیم کے اندر 50 بیٹھ رہے ہیں، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، نہ ہونے سے بہت اچھا ہے، اللہ کا فضل ہے، لیکن ایک ہدف ہونا چاہیے، ایک ہدف ہونا چاہیے۔ آدمی کا ایک عزم ہوتا ہے، آدمی اندر سے طے کرتا ہے کہ میں فلاں چیز سے آگے بڑھ جاؤں، کہ مجھے کرنا ہے، کہ ہدف ایک نشانہ ہے کہ مجھے پہنچنا ہے یہاں تک، کہ اتنے بیٹھتے ہیں کہ نہیں، ان میں اضافہ کرنا ہے، کہ تعلیم میں اضافہ ہونا چاہیے۔ گھر گھر کی تعلیم کتنی ہو رہی ہے، یہ سطح کیا ہے؟ اب دیکھیں 10 سال کا حساب آپ لگائیں، 10 سال پیچھے چلے جائیں، آپ کے 10 سال پہلے آپ کی مسجد میں جو تعلیم ہو رہی ہے اور ابھی 10 سال کے بعد کتنا اضافہ ہو رہا ہے؟ مشکل سے بہت تھوڑا سا اضافہ ہوگا کہ بھائی 15، 20، 25، 30۔ ابھی ہر گھر میں تعلیم شروع ہو وہاں تک ہم نہیں پہنچے، ایک جائزہ ہی ہے۔ ہاں ایسے گشت کا دین ہے، بھائی پہلا گشت سے کتنے افراد ہیں گشت کے اندر؟ یہ 200 میں سے کتنے آ رہے ہیں؟ مکمل گشت کون کر رہا ہے؟ ابتدا سے لے کر اخیر تک کون تھے؟ دونوں نمازوں کے درمیان کا وقت فارغ کتنے لوگوں نے کیا؟ دوسرا گشت ہمارا کہاں ہو رہا ہے، کس ترتیب سے ہو رہا ہے، اور کتنے مہینے سے وہاں پر ہم کر رہے ہیں؟ ایسے سے روزہ جماعتیں ہماری ماہانہ کتنی نکل رہی ہے کہ بھائی 200 آدمی ہے، ہدف تو ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ 2 کی جوڑیاں بنا کر، پاکٹ بنا کر ان میں محنت کرے، تو 100 جماعتیں ہماری ماہانہ بن سکتی ہے۔ ہاں 100 جماعتیں ہماری بن سکتی ہیں، صحیح ترتیب۔ اس وقت کتنی جا رہی ہے؟ 2 یا 3 جماعتیں جا رہی ہیں۔ ایسے سالانہ چلے کی جماعتیں ہماری مسجد سے کتنی جا رہی ہیں؟ ایسے 4 مہینے کی جماعتیں ہماری مسجد سے کتنی جا رہی ہے؟ بیرون کی جماعت نہیں جا رہی، کتنے افراد جا رہے ہیں؟ مستورات میں، چلے میں، سہ روزہ میں ہمارے یہاں سے کتنے جوڑے، کتنی جماعت مستورات کی جا رہی ہے؟ یہ سطح ہے پوری مسجد کی سطح، سارے امور اس کو آدمی فکر میں لے۔ جب اس کو آدمی فکر میں لے گا نا تو بے چینی سوار ہوگی، بے چینی سوار ہوگی۔ اس میں 4 چیزیں ہر ایک کو پتہ ہونی چاہیے مسجد میں بیٹھنے۔ ایک تو یہ ہے کہ بھائی بیٹھ گئے، ٹھیک ہے، گزشتہ کل کیا تھا، اب آئندہ کیا کرنا ہے، 2-5 منٹ، وقت زیادہ نہیں ہونا چاہیے، بات صحیح ہے، لیکن اس کو ترتیب دینا ہے۔ ایک آدمی کو بے چینی اندر ہونی چاہیے، فکر سوار ہونی چاہیے۔ کاروبار کوٹ میں نہیں چلتا، ہاں وہ دکان بند ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہوتا ٹھیک ہے صبح سے بیٹھے شام کو کیا ہوا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ ہاں کہ جس کا حساب نہیں ہوتا اس کی موڑی ختم ہو جاتی ہے، جس کا حساب نہیں ہوتا اس کی موڑی ختم ہو جاتی ہے۔ حساب تو روزانہ ہونا چاہیے کہ بھائی، تو اس میں پہلے تو ہم اللہ کا فضل، اللہ کا شکر ادا کریں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے اندر لگایا، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ اب ان میں صحیح ترتیب کے ساتھ میں اپنے بس کی کوشش کرنا ہے کہ صحیح ترتیب آئے، ان میں آگے بڑھیں۔ اب اس کے لیے آپ کے مسجد میں جماعت 10-15 ساتھی، چاہے اب تھوڑے ہیں، کوئی بات نہیں، ہاں ہمت سے آگے بڑھنا ہے۔ آپ کے مسجد میں 3 بیٹھتے ہیں بہت بڑی بات ہے، لیکن صحیح ترتیب سے کام ہونا چاہیے کہ 3 بیٹھتے ہیں، ایک جوڑی کام کرے گی کہ 3 بیٹھ۔ اب ان کو بڑھانا ہے دھیمے 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 دھیمے
چلے 4 مہینے والوں کی ملاقات کر کے ان کو بڑھانا ہے کہ آپ اپنے محلے کو تقسیم کر دیں، پاکٹ وائز، گلی وائز، 200-250 مکان ہے، جتنی جوڑیاں بنتی جاتی ہے ان کو آپ دیتے جائیں، 40 مکان سے لے کر 60-70 مکان تک دے، زیادہ مت نہ دے، بس کافی ہے اتنے. شروع میں 2 کی جوڑی، 3 کی جوڑی، پھر دھیمے دھیمے آپ بڑھائیں. ماشاءاللہ 20 آدمی بیٹھ رہے ہیں آپ کے وہاں، 25 بیٹھ رہے ہیں تو 5 پاکٹ بنائے، 5-5 کے، یہ 5-5 کے آپ کے 5 پاکٹ بنے، اور 5 پاکٹ میں ملاقاتوں کا نظام بنائے کہ 5 پاکٹ ہمارے بن گئے، اب یہ جو جماعتیں ہیں انہی میں ملاقاتیں کرے گی. تو یہ ہدف ہر ایک کا ہونا چاہیے کہ 15 دن میں 100% بالغین کی ملاقات کرنی ہے. یا 15 دن میں کیا ترتیب رہے گی اس کی 100% ملاقات کی؟ اب آپ نے گلی وائز تقسیم کیا ہے، 50 مکان 60 مکان آپ نے گلی وائز دیا ہے، پوری گلی کے اندر اتنے مکان آتے ہیں، ایک ایک گلی کو آپ نے تقسیم کیا، یہ پاکٹ ہے پورا آپ کا. اب یہاں آپ ملاقات شروع کریں گے کہ پہلی ملاقات 2.5 گھنٹے میں گھر گھر کی ملاقات، ہر گھر کی ملاقات. وہ فہرست آپ کے پاس میں ہونی چاہیے کہ 60 مکان ہمارے ذمے آئے ہیں، یہ 60 مکان اگر فہرست نہیں ہے مکمل فہرست بنانی ہے. فہرست کے معنی کیا؟ کتنے اس مکان میں بالغین ہیں، ان کی دینی سطح کیا ہے، ان کی مشغولی کیا ہے، ان کی مشغولی کیا ہے. کہ بھائی ایک اس گھر کے اندر 2 افراد ہیں، مرد ہے، بیٹا ہے، کہ باپ اس کی دکان ہے، بیٹا ملازم ہے، نوکری کرتا ہے. اب آپ کو پتا چل گیا کہ بھائی دکان پہ 10 بجے جاتا ہے اور شام کو 8 بجے واپس آ جاتا ہے، صبح اس سے ملاقات کر سکتے ہیں، شام کو اس سے ملاقات کر سکتے ہیں. کہ بیٹے کی سروس ہے، بیٹا جو ہے وہ صبح سے 3 بجے سے جاتا ہے، 3 بجے واپس آ جاتا ہے، کہ 3 بجے بعد اس کی ملاقات ہو سکتی ہے. ایک ملاقات کا نظام بنانا کہ 100% کہ ان کی گھر کی سطح کو معلوم کرنا کہ کیا ہے، وہ فہرست میں ہمارے ہونے چاہیے. ہاں، اور کوشش یہ ہو کہ جن گھر کی آپ ملاقات کر رہے ہیں اگر ایک دن پہلے اسے اطلاع کر دیں، ایک دن پہلے آپ اگر اسے اطلاع کر دیں کہ بھئی ہم کل فلاں وقت پہ آپ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں، بہت اچھی بات، تاکہ وہ تیار رہے. ورنہ صبح میں عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ جس گھر پہ ہم جا رہے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ سوتا ہے. ہاں بھائی وہ نہیں سوتا، ہمارا ارادہ نہیں ہوتا، ہم کہہ رہے ہیں بھائی صبح کوئی ملتا نہیں ہے، کوئی ملے گا نہیں. ارے کوئی ملے نہ ملے، کوئی ملے نہ ملے، مجھے اپنے گھڑی دیکھ کر 2.5 گھنٹے لگا دیں، کہو انشاءاللہ لگائیں گے. ہاں کہ کوئی ملے نہ ملے، مجھے حرکت میں آنا ہے، مجھے لگانا ہے، چاہے میں لیکن آپ شروع کریں گے نا تو پھر آپ کہیں گے کہ نہیں ہر ایک مل رہا ہے. آپ دیکھیں صبح صبح ماشاءاللہ سونے والا طبقہ تھوڑا ہوتا ہے، بڑا طبقہ صبح جلدی جاگ جاتا ہے. آپ دیکھیں صبح سے وہاں لائٹیں شروع ہو گئی، بھائی ان کی ملاقاتیں آپ شروع کر دیں کہ ان سے جن سے آپ نے وقت دیا ان کے پاس میں چلے جائیں. پرانے ساتھی ہے، پرانے ساتھیوں کی ملاقات ہم کریں. جسے میں نے کہا نا کہ 15-20% جو ہے وہ طبقہ کام میں ہے، باقی 80% نہیں ہے، کہ ان کی ملاقات پہلے کریں. پھر اس کے بعد آدھا پونا گھنٹے کے بعد پھر آپ گھر گھر کی ملاقاتیں شروع کریں. کہ گھر گھر کی ملاقاتوں کا نظام ہونا چاہیے. آپ گھر گھر کی ملاقاتوں کے نظام کو آپ دو گے تو انشاءاللہ انقلاب آئے گا. حضرت فرماتے تھے کہ 15 دن میں مسلمان سے ملاقات ہو جائے اللہ پاک اس بستی سے باطل کو ختم کر دیتے ہیں. ہاں ساری چیزیں مسجد کے مشورے سے چلے گی، اور 100% نماز. اس لیے کہ آپ سوچے تو صحیح کیسا بہترین نظام ہے، کیسا بہترین نظام ہے کہ 15 دن میں ایک فرد سے ملاقات ہو رہی ہے، 1 مہینے میں 2 ملاقاتیں ہو رہی ہے، سال بھر میں 24 ملاقاتیں ہو رہی ہے. اس سے کہ جس بندے سے 24 مرتبہ ملاقات ہو کیا وہ نماز میں بھی نہیں آ سکتا؟ کہ اگر یہ ترتیب ہماری ہو تو سال 2 سال 3 سال میں 100% نمازیں ہو جائے گی. کہ جتنے بالغین ہیں 100% نماز میں. یہ بس کہ ماشاءاللہ یہ پوری بستی میں مسجد کے اطراف میں کہ 100% نمازی. ایک دیہات ہے ہمارے یہاں کہ وہاں ماشاءاللہ کہ گشت میں وہ چکر لگاتے ہیں کہ بھائی کیوں کسی سے بات نہیں ہو رہی، کہ جتنے لوگ بالغین ہیں سارے مسجد میں.
جتنے بالغین ہیں سارے کیا ہے؟ مسجد میں. 100% بالغین مسجد میں, کہ 100% مجمع ماشاءاللہ گشت کے اندر ہے, کہ 100% مجمع مسجد کے اندر آیا ہوا ہے. ہاں کچھ ایک آدھ دو رہ گئے, لیکن وہ تو نمازی ہے, کہیں کسی کام سے گئے ہیں یا اللہ کے راستے میں گئے یا کوئی تقاضے سے گئے, کہ 100% نمازی ہے بستی میں. تو ایک ملاقاتوں کا نظام بنایا کہ گھر گھر کی ملاقاتوں کا نظام, کہ آپ ان سے وقت لیں, اور پھر وقت لینے کے بعد آپ گھر میں بیٹھ کر بات کریں. اس لیے آپ نے وقت لیا ہے, تو وقت لیا ہے اس لیے کہ دین کی بات اہم بات ہے, اللہ کی بات بڑی بات ہے. ہاں کہ بھائی بیٹھ کے چلتے پھرتے وہ باہر نکل کر کرنا یہ نہیں ہے. کوئی اہم بات ہوتی ہے تو آدمی چلتے پھرتے نہیں کرتا. کہ شادی بیاہ کی بات آپ کو کرنی ہے, کوئی رشتہ لے کر جاتے تو آپ رشتہ لے کر جاتے تو باہر بلا کر بات نہیں کرتے, بلکہ اندر بیٹھتے ہیں. کوئی کاروبار کی بڑی ڈیل ہوتی ہے تو آدمی بیٹھ کر نہیں کرتا, ہاں سڑک پہ نہیں کرتا, بلکہ اندر کوئی ایسی جگہ پر اطمینان کے ساتھ میں بیٹھتا ہے, ایسے ماحول میں بیٹھتا ہے, اور ماحول میں بیٹھ کر پھر جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے کہ اللہ بڑھے, اللہ کی بات بڑی, کہ اللہ کی بات کو ہم لے کر جا رہے ہیں. ہاں تو گھر میں بیٹھ کر بات کرنی, کہ گھر میں بیٹھ کر بات کرنے کے کیا نفع ہیں, کہ گھر میں بیٹھ کر آپ بات کرو گے, کیا بات ہوگی؟ اللہ کی بڑائی کی بات ہوگی, آخرت کی بات ہوگی, توحید کی بات ہوگی, رسالت کی بات ہوگی. ہاں اسے فکر دلائی جائے گی کہ بھائی دیکھ زندگی تھوڑی ہے, مختصر زندگی اللہ نے دی ہے, یہاں سے ہمیں جانا ہے. ہاں اس اللہ کو یہاں اس دنیا میں جو ہمیں موقع ملا ہے اس اللہ کو ہمیں راضی کرنا ہے, اس کے حکم کو پورے کرنے. یہ بات اس کے سامنے آئے گی جب اللہ کی بڑائی, اللہ کی عظمت, اللہ کی قدرت, اللہ سے ہونا بولا جائے گا. یہ 2.5 گھنٹے میں جو ہے نا, کہ 2.5 گھنٹے لگانے والے ان کے عبادت کی سطح اوپر ہوتی ہے, بڑھتی جاتی ہے. کیوں بڑھتی جاتی ہے؟ یہ ایمان کو بولتے ہیں, اور ایمان جب بولا جاتا ہے تو ایمان کی سطح بڑھتی جاتی ہے. وَيَزْدَادُ ایمانا, اور ایمان جب اندر بڑھتا ہے تو وہ دکھتا ہے کہ آنکھیں صحیح ہو رہی ہے, زبان صحیح ہو رہی ہے, زبان سے جڑ گیا, ہاتھ صحیح ہو رہے ہیں, پیر صحیح ہو رہے ہیں, ہاں معاشرت صحیح ہو رہی ہے, معاملہ صحیح ہو رہے ہیں, عبادتیں اچھی ہو رہی ہے, ذوق اور شوق بڑھتا جا رہا ہے. عبادت کیا, عبادت کر کے اس میں کمی محسوس ہو رہی ہے. عبادت کر کے کہ اللہ جیسا تیری عبادت کرنی چاہیے ایسی نہیں ہوئی, معاف کر دے. حالانکہ ماشاءاللہ آدھا پونا گھنٹہ قرآن کی تلاوت کی اس نے, نوافل میں قرآن کو پڑھا ہے, لیکن پڑھنے کے بعد اندر احساس پیدا ہوتا ہے کہ اللہ جیسا پڑھنا چاہیے ایسا نہیں پڑھا, جیسے عبادت کرنی چاہیے ایسے نہیں ہوئی. یہ اللہ کی بڑائی بولنے سے یہ وجود میں آتی ہے کہ آپ کی ظہر کی نماز اچھی ہوگی, آپ کی اثر اور سے اچھی ہوگی. ہاں اس لیے آدمی کا ہدف ہونا چاہیے, آدمی کو آگے کا طے کرنا چاہیے. کیسے ہوگا, کیا ہوگا تو اللہ کریں گے, اللہ اپنی قدرت سے کریں گے. ہاں کہ مجھے اللہ کی بڑائی بولنی ہے, آدمی کو طے کرنا چاہیے. بلکہ 2.5 گھنٹے نہیں, ابھی میں کام آپ کو بتا رہا ہوں, 8 گھنٹے لگانے, 8 گھنٹے بھی کم پڑیں گے. ہاں کہ 8 گھنٹے کی جب بندہ نیت کرتا ہے نا تو اللہ پاک 2.5 گھنٹے آسان کر دیں گے. کیسے ہوگا, اللہ کریں گے کہ صحیح ترتیب سے. مولانا فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے نماز کی نیت کی کہ مسجد میں جو وہ جماعت کے ساتھ میں نماز پڑھنی ہے, یہ اس نے نیت کی, تو انشاءاللہ اس کی کبھی نماز قضا نہیں ہوگی, اس کی کبھی نماز قضا نہیں ہوگی. ایک آدمی نے نیت کی تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کی کہ مجھے تکبیر اولیٰ, اور آگے کہ مجھے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنی ہے, تو انشاءاللہ اس کی جماعت کبھی نہیں جائے گی. ہو سکتا ہے تکبیر اولیٰ تو چلی جائے, لیکن اس کی جماعت کبھی نہیں جائے گی. ایک آدمی نے نیت کی کہ نماز سے پہلے کی سنتیں پڑھنی ہے, کہ مجھے مسجد میں جا کے پہلے سنتیں پڑھنی ہے, کہ پہلے سنت میں پڑھوں اس کے بعد پھر, تو انشاءاللہ اس کی تکبیر اولیٰ کبھی نہیں جائے گی. ہو سکتا ہے کبھی سنتیں آگے پیچھے ہو جائے, لیکن تکبیر اولیٰ اس کی نہیں. ایک آدمی نے اس سے آگے کی نیت کی کہ اذان کا جواب مسجد میں بیٹھ کر دینا ہے, کہ اذان کا جواب میں مسجد میں بیٹھ کر دوں, تو انشاءاللہ اس کی کبھی سنتیں کبھی نہیں چھوٹے گی. یہ تو ہمیں طے کرنا چاہیے کہ مجھے روزانہ دینے ہیں, کہ مجھے 8 گھنٹے لگانے, کہ 8 گھنٹے مجھے لگانا ہے اس ترتیب سے, اور 2.5 گھنٹے اس ترتیب سے مجھے شروع کرنے, کہ اس میں گھر گھر کی ملاقات اس ترتیب سے گھر میں بیٹھ کر
اب جب گھر میں بیٹھ کر اب اللہ کو بولو گے، اللہ سے ہونے کو بولو گے، اللہ کی قدرت کو بولو گے، تو جس گھر میں اللہ بولا جاتا ہے وہاں بلائیں مصیبتیں ختم ہو جاتی ہے. ہاں، کہ جہاں اللہ سے ہونا بولا جاتا ہے، اللہ کر رہے ہیں، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کرنے والے، یہ بات کو بولی جاتی ہے، اللہ پاک اس گھر میں سے مسائل کو ختم کرتے ہیں اور ہماری اپنی ذاتی ترقی ہوتی ہے. اور اس گھر میں بیٹھ کر بات کرنا اس لیے ہے کہ وہ مسورات بھی سن رہی ہے، کہ مسورات بھی بات کو سن رہی ہے پردے میں، کہ بلند آواز سے ہم بات کر رہے ہیں گھر میں بیٹھ کر، وہ مسورات سن رہی ہیں. اور مسورات جب لیتی ہے نا تو مضبوطی سے لیتی ہے، مضبوطی سے لیتی ہے. اور جب مسورات نے بات کو لیا تو آپ دوسری تیسری بار جب اس گھر میں ملاقات کے لیے جاؤ گے، گھر کا نقشہ بدلا ہوا پاؤ گے. ہاں، کہ مرد سے زیادہ حساس مسورات ہے. تو گھر میں بیٹھ کر بات اس لیے کہ گھر میں بیٹھ کر بات کرنا کہ اب پوری بات آپ 15-20 منٹ، ایک تو یہ ہے کہ کوئی تقاضا لے کر گئے، نہیں، پوری بات ہمیں کرنی ہے. تشکیل تو چھٹا نمبر ہے، تشکیل تو چھٹا نمبر ہے، کہ پہلے 6 سے بات ہے کہ ایمان کی بات ہوگی، عبادت کی بات ہوگی، نماز پر اس کو آمادہ کریں گے. اور پھر اس کے بعد 4 مہینے کی، نیا ہو پرانا ہو، 4 مہینے کی تشکیل ہوگی، نیا ہو پرانا ہو، کہ بھائی نیا آدمی ہے، نہیں 4 مہینے کی بات اس کے سامنے، ہاں اس کے سامنے بات ہلکی ہوگی، اتنا کسنا ہے ٹوٹے نہیں، کہ اتنا آپ کسو گے ٹوٹے نہیں. ٹھیک ہے، 4 مہینے نہیں بھائی چلنے کے لیے، بھائی چلنا بھی نہیں ہے 3 دن کے لیے، بھائی 3 دن بھی نہیں ہے کوئی بات نہیں، مسجد کے اعمال میں. اچھا بھائی فجر بعد ہمارا مشورہ ہوتا ہے، آپ مشورے میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے، یہ اسے نہیں کہنا کہ نماز کے لیے آپ آؤ، کہ فجر بعد ہمارا مشورہ ہوتا ہے، ماشاءاللہ نماز پڑھنے کے بعد ہمارے مشورے میں آپ بیٹھے. اچھا تعلیم ہوتی ہے عصر کے بعد، ماشاءاللہ آپ نماز پڑھتے ہیں، عصر میں بھی آپ ہوتے ہیں، آپ نیت کر لیں تعلیم میں بیٹھنا ہے. ہاں، پھر اس کے بعد اسے آپ گھر کی تعلیم کی ترغیب دیں. یہ دعوت ہے ہماری پوری، یہ مکمل دعوت. ہاں، کہ صرف تشکیل نہیں ہے یا صرف یہ اسے کہنا کسی عمل کی کمزوری، اس عمل پر اس کو آمادہ نہیں کرنا، بلکہ پوری بات ہونی چاہیے، آخرت کی بات ہونی چاہیے، قبر، حشر، پرصراط، میزان، غیب میں جو چیزیں اس کا تذکرہ ہونا چاہیے. یہ چیزیں آدمی کو جھنجھوڑتی ہے، موت کی یاد آدمی کو ہلا دیتی ہے، لذتوں کو ختم کرتی ہیں، تعیش کو ختم کرتی ہیں، عیش کو ختم کرتی ہیں. موت کے تذکرے، قبر کے تذکرے، تنہائی کا گھر، وحشت کا گھر، یہ آپس میں اس کا مذاکرہ ہونا چاہیے، یہ بات کا اثر ہوتا ہے. ہاں، اور ان میں ہو نہ ہو پہلے ہمارے اندر ہوتا ہے. ہاں، پہلے ہمارے اندر ہوتا ہے، ہماری کیفیت میں جو ہے وہ ہماری کیفیت بڑھتی ہے، ہماری کیفیت میں ترقی ہوتی ہے. اس لیے بیٹھ کر بات ہونی چاہیے. 15-20 منٹ یہ گھر کی آپ کی ملاقات ہوئی، اور کرنے کے بعد کیا چیز اس نے طے کی ہے. اس نے کہا 6 روزہ میں لگاؤں گا، دوسرے ہفتے میں آپ اسے لکھ لو. اس نے کہا میں تعلیم میں بیٹھوں گا، آپ لکھ لو. یہ جو ابھی ہمارا سوال آیا نا کہ بھائی آپ کی مسجد میں کتنے بیٹھتے ہیں، کتنے ٹائم سے بیٹھتے ہیں، کہ وہی سال بھر میں 15-20 ہی بیٹھتے ہیں، سال پورا ہو گیا. کہ نہیں یہ ملاقاتوں میں آپ نے نیتیں کروائی ہے. اب یہ گھر گھر کی ملاقاتیں آپ کر رہے ہو، 450 بالغین ہیں، 600 بالغین ہیں. اب یہ 600 بالغین میں 15-20 نے بھی نیت کر لی اندر آنے کی، تو ضرور وہ آئیں گے، اضافہ ہوتا چلا جائے گا. یہ ملاقات کی تکمیل ابھی ہوئی نہیں ہے، کہ ابھی آپ اس کو لکھ کر اس کی یاد دہانی کراتے رہے. یہ اس گھر کی ملاقات پوری. اور اس میں کتنے بالغین ہیں، اگر ایک چھوٹ گیا اس کی ملاقات کرے. ہاں، یہ 3 بالغین ہیں کہ ایک ہی ملاقات کی، ایک ہی کی ملاقات کی، 2 باقی رہ گئے، اس کا وقت لیں. ہمارے آنند کے اندر ایک مسجد وار جماعت تھی، تو وہ مسجد وار جماعت نے ملاقاتوں کا ایسا 100% گھر میں بیٹھ کر نظام بنایا. تو وہ کہتے ہیں کہ 15 دن ہو گئے، مہینہ ہو گیا، 2 مہینے ہو گئے، ایک آدمی کی ملاقات ہوتی نہیں تھی، کہ وہ ایک آدمی باقی رہ جاتا تھا. کہ بھئی کیا بات ہے، کہ فجر کے بعد جاتے وہ گھر پہ نہیں ہے، رات میں عشاء بعد جاتے گھر پہ نہیں ہے. تو انہوں نے معلوم کیا کہ یہ کیا کرتے کیا ہے. تو پتا چلا کہ آنند سے بڑودا کے اندر ان کا ایک ٹھیا ہے، ٹھیلا لگاتے ہیں وہ کپڑے کا. تو وہ صبح 5 بجے میمو چلتی ہے، اس میمو میں بیٹھ جاتے ہیں اور رات کو 11 بجے آتے ہیں. تو مسجد وال جماعت نے پتا کر لیا، 3 ساتھی طے کیے، اور وہ ساتھی صبح 5 بجے وہ میمو کی ٹکٹ لی اور اس کے ساتھ میں میمو میں بیٹھ گئے. وہی ٹرین کے اندر وہ لوگ بیٹھ گئے، اور جب بیٹھے تو اس نے دیکھا، سلام کیا، پہچانتے تھے کہ بھئی خیریت ہے، کیا بات ہے.
کہا بھائی آپ کی ملاقات کے لیے آئے ہیں. کہا بھائی میری ملاقات کے لیے؟ کہا ہاں بھائی آپ کی ملاقات کے لیے آئے. بڑا متاثر ہوا کہ بھائی میری ملاقات کے لیے؟ کہ بھائی ہاں آپ کی ملاقات ہو ہی نہیں پاتی. ہم نے طے کیا آپس میں کہ آپ یہ ٹرین میں جاتے کہ روزانہ. اچھا اس کی کوئی چھٹی نہیں ہے, نہ سنڈے آتا ہے, کوئی چھٹی اس کی ہے ہی نہیں, کہ بارہ ماہ چالو رہتا ہے 365 دن. خیر ملاقات ہوئی, وہ آدھا پونا گھنٹہ جو ٹرین میں اس کی ملاقات ہوئی, بیٹھ کر اس سے بات ہوئی اور اس کو سمجھایا. اس نے بات لی اور بات لینے کے بعد اس کو کہا کہ بھائی تو صبح آتا ہے, یہ ٹرین 6:30 بجے پہنچتی ہے, 1-1.5 گھنٹہ تھوڑا لیٹ کر دے. تو گجرات ایکسپریس پکڑ لے, 7 بجے آتا ہے, تو وسیمہ جماعت میں بیٹھ, اور شام کو جو تو آتا ہے, شام کو دیر میں آتا ہے, تھوڑا جلدی کر لے, اثر میں اس کو لمٹا دے, پورا کر لے, اور تو نیت کر, اللہ تیرے لیے آسان کر دیں گے. آدمی کی نیت پر ہوتا ہے. ہاں آدمی اندر سے طے کرتا ہے, ترغیب ہوتی ہے, آدمی طے کرتا ہے, پھر اللہ پاک آسان کر دیتے ہیں کہ جو محنتیں ہم کر رہے ہیں ہمارے مقدر میں وہ جانے کا نہیں ہے. جو مقدر میں وہ جانے کا نہیں ہے. اللہ بڑھ کر چک دے. ہمارے گودرا کے اندر ایک درجی تھا, درجی کپڑے سینے والا. اب کپڑے سینے والے کی تشکیل رمضان میں کرنا, وہ تو کہتے ہیں کہ بھائی نماز بھی ہماری عید کی نماز بھی مشین پہ ہوتی ہے, یعنی ہم کو فرصت ہی نہیں ملتی. افطار بھی ہمارا 19-20 ہوتا ہے, کبھی کیا نہیں کیا, اور آپ ہماری رمضان میں تشکیل کر رہے ہو, یہ کیسے ہوگا؟ کہ بستی والے ہمارے پتہ نہیں کیا کریں گے. خیر اسے ترغیب دی, اس کو سمجھایا, اور اللہ الحمدللہ وہ رمضان کے اندر جماعت میں گیا. اور رمضان کے اندر جماعت میں گیا تو رمضان کے اندر جو اس کے اعمال ہوئے جماعت میں نکل کر, تو اس نے بہت دعائیں دی تشکیل کرنے والوں کو, اور اس نے کہا کہ میری زندگی کا بڑا حصہ نکل گیا, میرا رمضان کبھی صحیح نہیں جاتا تھا, آپ حضرات نے مجھے جماعت میں بھیجا, پہلا رمضان میرا ایسا گیا ہے کہ میں نے رمضان میں عبادت کی. اب اس اللہ کے بندے نے طے کر لیا کہ ہر سال رمضان میں جماعت میں جانے کا. اب اچھا ماہر درجی تھا, اور ٹیلر بہت ماہر تھا, لوگ اس کے عادی دور دور سے اس کے وہاں کپڑے سلاتے تھے. تو لوگوں کو پتا چل گیا کہ یہ 15ویں شعبان میں جماعت میں جاتا ہے, تو 15ویں شعبان سے پہلے ہی لوگ اسے کپڑے دے دیتے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ رمضان میں کیا میں کام کرتا تھا, اللہ پاک نے غیر رمضان میں اتنا کام دیا کہ 2 گنا کام میرا بڑھ گیا, کہ سال بھر ماشاءاللہ کام ہوتا ہے, اور رمضان میں ماشاءاللہ چھٹی, کہ 15ویں شعبان کے بعد, کہ بس وہ سب جانتے ہیں کہ 15ویں شعبان کے پہلے مجھے سب کو کپڑے دے. تو آدمی اندر سے طے کرتا ہے. تو اس بندے نے بھی طے کیا, تو الحمدللہ وہ مصیبہ جماعت میں بیٹھنے والا بن گیا, وقت لگانے والا بن گیا, اور ابھی اس وقت ماشاءاللہ جماعتوں کو لے کے چلنے والا بن گیا, ذمہ دار بن گیا. تو یہ ہماری فکر ہونی چاہیے, بنیادی بات. یہ گھر کی ملاقات بڑی اہم ہے. کسی کے بارے میں کوئی بدگمانی نہ ہو, ہر ایک کے بارے میں اچھا گمان, ہر ایک کے بارے میں خوش ہو کر ملنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ, خوش ہو کر ملنا. اپنے کسی ساتھی کے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں ہونی چاہیے بھائی, ہر ایک کے بارے میں اچھا گمان ہونا چاہیے, ہر ایک کے بارے میں اچھا گمان. مسجد میں بیٹھ کر, مسجد میں جماعت میں بھی آپ بیٹھے کہ ہر ایک کے بارے میں, کہیں ملاقات چھوٹ گئی, آپ بالکل زبان کا ایسا استعمال کرو ہی مت کہ اسے تکلیف ہو. ہاں بھائی ماشاءاللہ ٹھیک ہے, آج نہیں کی کل کر لینا, بھائی کل نہیں ہوئی پرسوں کر لینا, ارے پرسوں نہیں ہوئی ترسوں کر لینا, چاہے پورا مہینہ نہ ہو, لیکن آپ کی پیشانی پہ سکن. ہاں کسی ساتھی کے بارے میں, ہر ایک کے بارے میں اچھا گمان. جس گھر میں جا رہے بھائی یہ تو ملنا ہی اچھا گمان, پتہ نہیں کس وقت کیا ہدایت کی گھڑی ہے. ہاں ہمیں نہیں جانتے, وہ تو ہدایت کی گھڑی طے ہوتی ہے اللہ کی طرف سے, ہم تو محنت کے مکلف ہیں. وہ گھڑی ہوتی ہے, وہ گھڑی ہمیں پتہ نہیں ہوتا, وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. انقلاب آ جاتا ہے کہ جس کے بارے میں ہم سوچ نہیں سکتے. ہمارے بھائی فضل کریم نور اللہ مرقدہ کہ رکشہ چلاتے تھے اور پیسنجروں کو لوٹتے تھے, یہ کام تھا ان کا. جو پیسنجر ہوتے وہ ان سے کرایہ زیادہ لیتے, قریب ہوتا 200 روپے 300 روپے. ہاں اب ایک جماعت آئی کالوپور ریلوے اسٹیشن پر, تو جماعت آئی تو فضل کریم کے دل میں ہوا کہ بھائی جماعت ہے اور یہ جماعت کو مجھے ایسے ہی چھوڑ دینا چاہیے, بس یہ خدمت دل میں طے کیا کہ جماعت ہے, جماعت کو ایسے ہی چھوڑ دینا ہے. اب وہ جماعت بیوات کی تھی اور ساتھی پورے رکشہ میں بیٹھ گئے, اس میں امیر صاحب آگے بیٹھ گئے اور آگے بیٹھ کر کندھے میں اسے ہاتھ ڈالا. یہ 3-4 منٹ ہوتی ہے ریلوے اسٹیشن سے ملک احمد جو مرکز تھا وہاں پہنچنے میں, 3 منٹ بہت زیادہ 5 منٹ.
یہ 5 منٹ میں امیر صاحب نے ان کے کندھے پر جو بات کی نا وہ ہدایت کی گھڑی تھی کہ بس زندگی بدل گئی، رخ صحیح ہو گیا. اور ایسا اللہ نے ان سے کام لیا کہ ملکوں میں اللہ نے ان سے کام لیا. اور توحید کے معاملے میں تو ایسے تھے کہ جو بات کہتے تھے اللہ کر دیتے تھے. کئی مرتبہ ایسا ساتھیوں نے سنا ہے کہ وہ رکشہ کے اندر جو ہے وہ پیٹرول ختم ہو جاتا، پانی بھر کے ڈال دیتے تھے، وہ رکشہ چلتی تھی. اللہ پاک چلاتے تھے کہ اندر کی سطح ایسی بن گئی. تو کسی کو ہمیں چھوڑنا نہیں ہے. پتہ نہیں کون سا ہیرا ہے بستی میں، کہ کون ہیرا ہے اور اس کے پیچھے کیا، اس کے پیچھے کتنے لوگوں کی ہدایتیں چھپی ہے. تو ایک ایک گھر کا ملاقات کا نظام ہمارا ایسا ہونا چاہیے کہ 100% گھر کی ملاقات ہماری ہونی چاہیے اس ترتیب کے ساتھ میں. ہاں کہ پہلا نظام ہمارا گھر گھر کا ایسا ہونا ہے، پاکٹ بنا کر روز ملاقات کریں. کم سے کم 3 ملاقاتیں تو گھر گھر کی روز ہونی چاہیے. بھائی کم سے کم کتنی ملاقات ہونی چاہیے روزانہ؟ آپ کی 5 جوڑیاں ہیں، 5 جوڑیاں 3 ملاقات کرتی ہے، ماشاءاللہ 15 ملاقاتیں ہو گئی. 15 ملاقاتیں آپ کی مسجد کی ہوتی ہے، ماشاءاللہ آپ دیکھیں کہ 10 دن کے اندر 150 ملاقاتیں ہو گئی، اور جو ہے وہ 20 دن کے اندر 300 ملاقاتیں ہو گئی. کہ آپ 100% مکانوں تک پہنچ جاؤ گے. کہ کم سے کم کہ جو ٹیپا پڑتا ہے نا، یہ ہوتا ہے ٹیپا لیکن وہ کھڈا کر دیتا ہے، کہ دھیمے 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 آدمی کرتا رہے. مسئلہ یہ ہے کہ روزانہ کچھ نہیں ہوتا، کہ کرے کیے بغیر سونا ہی نہیں ہمیں، کہ ملاقات کیے بغیر. ہاں ایسا نہیں. شیطان کیا کہتا ہے؟ شیطان کہتا ہے بعد میں کر لینا. بھائی ابھی تو کوئی ملے گا نہیں، بس آدھے گھنٹے کے بعد، ابھی 1 گھنٹے کے بعد. پھر ہوا اچھا ظہر بعد تو ضرور کر لیں گے. پھر ظہر بعد ہوئی اچھا شام کو تو ضرور کر لیں گے، شام کو تو ہو جائے گی. پھر شام میں تھکا تھکایا آتا ہے، اور تھکے تھکا آنے کے بعد تھک جاتا ہے. اب وہ اس کی ہمت ہی ہوتی ہے اچھا بھائی چلو اب ہمت کر کے رات کو نکلتا ہے دیکھتا ہے نہیں ملاقات کی. بھائی بس اب تو بہت 10 بج گئے، بھائی بھوک بھی بہت لگی. اب وہ پوری ملاقاتوں کا نظام پورا ہو گیا کہ نہیں کچھ نہیں ہوا. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ صبح کا وقت جو ہے اس میں برکت ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام صبح کے وقت میں دعائیں مانگی. صبح کے وقت صبح کے وقت میں برکت ہے. اور صبح کا وقت بڑا اہم ہے کہ صبح کے وقت میں ملاقاتوں کا نظام بنانا ہے، کہ پورا ہمارا ملاقات کا نظام صبح کے وقت میں ہونا چاہیے، کہ صبح کے وقت میں جو ہے وہ ملاقاتیں ہو. پھر ٹھیک ہے نہیں ہے 1-1.5 گھنٹہ باقی رہ گیا، عصر بعد، مغرب بعد، عشاء بعد، لیکن 100% ملاقات ہماری اس ترتیب کے ساتھ میں ہونی چاہیے. یہ پہلی ہماری گھر گھر کی ملاقاتیں، کہ گھر گھر کی ملاقاتیں ہماری اس ترتیب سے ہوگی. ایک تو ہماری گھر گھر کی ملاقاتیں کو انشاءاللہ کریں گے. ہاں دوسرے نمبر پر ہماری روزانہ کی ملاقاتوں میں پرانے ساتھیوں کی ملاقاتیں، کہ پرانے ساتھیوں کی ملاقاتیں، کہ ان کی ملاقاتیں میں نے کہا 80% طبقہ کام پہ نہیں ہے. یہ پرانے ساتھی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قبول کی. ابتدا ان سے ہوئی ہے. والسابقون الاولون، کہ پرانے ان کی اس وقت کی محنت اور ہماری محنت برابر نہیں ہو سکتی. کہ ان کے اس وقت کی جو محنت ہے، جس وقت تو کچھ کام نہیں تھا، اور انہوں نے جو اس وقت گشت کیے اور وہ جو حالات کے شکار میں آئے، کہ ان کی قربانیاں بہت بڑی. اس وقت کوئی حالات اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں دل میں یہ نہیں آنا چاہیے کہ پتہ نہیں یہ تو پرانے ہیں کام میں نہیں ہے. نہیں، ایسی بات دل میں بالکل نہیں آنی چاہیے، بلکہ ان کا درجہ تو بڑا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے درجے تک، حضرت ابوبکر صدیق کے درجے تک کہ کوئی نہیں پہنچ پایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار چاہتے ہیں کہ ان سے میں آگے بڑھ جاؤں، ان سے میں آگے، کوئی موقع ملے تو میں ان سے آگے بڑھ جاؤں. ہاں ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تارے دیکھے، تو وہ ستارے دیکھ کر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگی کہ اللہ کے رسول یہ اتنی نیکیاں کس کی ہوگی؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سمجھی کہ اتنی نیکیاں تو میرے والد کی ہوگی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ اتنی نیکیاں عمر کی ہے، کہ اتنی نیکیاں عمر کی ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا چہرہ تھوڑا گر گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام سمجھ گئے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تم سمجھ رہی تھی کہ ابو بکر کی وہ غار کی راتیں، ابو بکر کی وہ غار کی راتیں حضرت عمر کی پوری زندگی کی نیکیوں سے بڑھ کر ہے. کہ پرانے کہ ان کی محنت کہ وہ سابقون الاولون بہت آگے. تو ان کا اکرام بہت ضروری ہے. ان کا اکرام بہت ضروری ہے. ان کی تشکیل نہیں ہوگی، ان کے پاس جا کے کارگزاری سنائیں گے. ہاں کہ پرانے لوگ ہیں، ان کے پاس میں جا کر کارگزاری جائیں گے کہ حضرت اسٹوڈنٹ کی جماعت بنا رہے ہیں، کوئی لے جانے والا نہیں ہے. ہاں اب ان سے آپ کارگزاری سنائیں گے. اب وہ تو اللہ تعالیٰ نے وہ تو محنت میں ہے، 4 مہینے ان کے لگے ہوئے، اندر آگ لگی ہوئی ہے، بس آپ کو بھڑکانا ہے.
کہ آپ نے ان کے سامنے کارگزاری رکھی، وہ فوراً کہیں گے اچھا بھائی وہ فلاں شفیق بھائی ہے کہ وہ تو ماشاءاللہ اسٹوڈنٹ کا بہت اچھا کام کر رہے تھے، اب آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی ان کی ملاقات آپ کرو، اچھا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ ملاقات کرنے. بھائی یہ جو ہے نا ان کا ملاقات میں آنا. بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کئی سالوں کے بعد مسجد میں آتا ہے تو سارے لوگ اس کو دیکھتے ہیں. بھائی ہماری ترتیب کیا ہے؟ ہماری ترتیب تو یہ ہے کہ عمومی گشت کے اندر بھی ہم بات کریں گے تو جس کو لے کر آئے اسی کے سامنے اس کے سامنے بات نہیں کریں گے، سب کے سامنے دیکھیں گے. اس کو نہ ہو کہ بھائی یہ تو مجھے پکڑ کے لائے اور آج میں ہاتھ میں آ گیا ان کے، ہاں اور مجھے سے خطاب ہو رہا ہے کہ نہیں بلکہ ہم سب محتاج ہیں، ہم سب محتاج. تو یہ چیز ہونی چاہیے پورے ہماری مسجد وار جماعت میں کہ آنے والے آپ اس ترتیب سے کام کرو گے، کارگزاری سناؤ گے، ہمت افزائی کرو گے تو انشاءاللہ ہمارا یہ جو 80% طبقہ ہے یہ آپ دیکھو گے 2 مہینے میں، 2.5 مہینے میں، سال بھر میں یہ ہمارا طبقہ کام پہ آ جائے گا. اور یہ ہمارا طبقہ کام پر آیا تو آپ دیکھو گے کہ مسجد کی سطح کتنی بڑھ جائے گی. کہ بھائی آپ کے بیٹھنے والے کہ 200 کا مجمع تھا آپ کا، اب یہ 200 کا مجمع آپ کی مسجد میں آ گیا تو کام کتنا بڑھ گیا. آپ کی سیر روزہ جماعتیں بڑھے گی، ملاقاتیں آپ کی بڑھ گئی، آپ کے سارے کام بڑھ گئے، یہ سارے کاموں کے اندر اضافہ ہوگا. تو یہ تو ہماری موڑی ہے کہ پرانے حضرات جتنے بھی ہماری کیا ہے یہ موڑی ہے کہ ان کی ملاقاتوں کا نظام ہونا چاہیے. روزانہ نہیں تو کم سے کم ایک ملاقات ان کی ہونی چاہیے، روزانہ ایک جوڑی جو ہے اپنے پاکٹ میں. اس گلی میں جو ہمارے پرانے ساتھی ہے کسی عذر کی بنا پر نہیں بیٹھ پاتے، ہاں ہم معقول عذر تلاش کریں، معقول عذر تلاش کرنا ہے. بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں کسی پر ہم نہیں کہیں گے بھائی آپ تو یہ تو مسجد میں دکھتے نہیں، کبھی کسی کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ وہ بیچارہ گھر سے نکلا ہو، استنجا کی حاجت ہوئی ہو اور واپس چلا گیا ہو، یا ہو سکتا ہے اس کی بیوی بیمار ہو، یا ہو سکتا ہے گھر میں پوری رات وہ سویا نہیں ہے، کوئی مسائل اس کے ہیں. وہ تو جب آپ جاؤ گے نا تب پتہ چلتا ہے. ہاں اور زبان سے اگر کوئی الفاظ ہم نے کہا ہے کل اللہ کے اس کی پکڑ ہوگی. کوئی لفظ ہماری زبان سے کسی کے بارے میں نکلا ہے کل اللہ تعالیٰ اس کے متعلق ہماری پکڑ کریں گے. اللہ ہماری حفاظت فرماوے. اس لیے ہر ایک کے بارے میں اچھا گمان، حسن ظن ہونا چاہیے، اچھا گمان ہونا چاہیے. اور ہماری ملاقاتوں میں ہر ایک کو مانوس کرنا، اسے تشکیل نہیں ہے ہمارے یہاں. آپ پرانے ساتھی کے ساتھ میں بھی جاوے تو کارگزاری کے ساتھ میں مانوس کریں ان کو. ہاں ایک سہم ہوتا ہے کہ بھئی آ گئے، اب یہ کہیں گے اب مجھے شرم آ رہی ہے، اب یہ کوئی پوچھے گا جماعت کو لے کر آئے. اب آدمی بعض مرتبہ جماعت کو کہتا ہے 20 سال سے وقت نہیں لگا یہ حضرت 20 سال سے مسجد میں نہیں دکھ رہے. یہ نہیں کہ غیبت ہے، نہیں کہنا چاہیے، ایسا نہیں کہنا چاہیے. ہاں بلکہ انسیت ان میں ہونی چاہیے، انسیت ہم سے مانوس ہو، ہمارا جانا ان کے لیے خیر کا باعث ہو اور ہمارے لیے بھی خیر کا باعث ہو. گئے تھے ہم اچھے کام کے لیے، گناہ کر کے آ گئے کہ راستے میں ہم سے غیبت ہو گئی، گناہ ہم نے کر لیا. تو گناہ کے ذریعے نیکیاں وجود میں نہیں آتی، گناہ کے ذریعے نیکیاں وجود میں نہیں آتی. وہ تو اچھا گمان کر کے ان کے ساتھ میں بات چیت ہمیں کرنی ہے. تو پرانے ساتھیوں کی ملاقات کا ہمارا ایسا نظام ہو کہ مہینے 2 مہینے کے اندر سارے پرانے ساتھیوں سے ہماری ملاقات ہو جائے. اس ترتیب سے بیٹھ کر کارگزاری سنا کر آپ ملاقات کرو گے نا تو انشاءاللہ اضافہ ہوتا چلا جائے گا. 1 بار 2 بار 3 بار انسیت کے ساتھ میں مانوس کر کے کہ یہ آپ اس ترتیب سے ان سے ملاقات ہوگی. تیسرے نمبر پر ہمارا تشکیلی کام ہے کہ تشکیلی کام ہر مسجد میں تشکیلی کام ہونا چاہیے. ماشاءاللہ گھر گھر کی ملاقات میں تو آپ ترتیب سے تشکیل کرتے ہو، لیکن نہیں آپ کا ایک ہدف ہونا چاہیے کہ ہماری مسجد سے سالانہ کم سے کم ایک جماعت 4 مہینے کی ہمیں بنانی ہے. اب اس وقت کی ہماری سطح ہے. ہمارے بزرگ تو کیا چاہتے ہیں؟ ہمارے بزرگ تو چاہتے ہیں کہ چلے 4 مہینے والے، کہ ایک 4 مہینے والا 2 چلے والے، ان کی جوڑیاں بنا کر 4 مہینے کی مسجد سے جماعت بناؤ. یہ ہمارا ہدف ہے. نیت تو اس کی کرو اور محنت کوشش کہاں سے شروع کرو؟ ایک جماعت سے شروع کرو کہ ہدف تو ہمارے سامنے وہ ہے. اور ایک جماعت 4 مہینے کی اور 2 جماعتیں ہماری چلے کی ترتیب سے جو ہے وہ بنانی ہے. اب اس کی جوڑیاں بنا کر ہم ترتیب دیں کہ ہر مہینے ہماری ایک جماعت جو ہے وہ چلے کی بنے، 4 مہینے کی جماعتیں بنے. جتنی جوڑیاں ہیں ان جوڑیوں کے اعتبار سے جماعتیں بننا شروع ہو جائیں گی. ماشاءاللہ ابھی جو آپ نے اس وقت یہاں طے کیا کہ ہمیں اپنی مسجد سے جماعتیں دینی ہے، بہت سارے ساتھی ابھی نہیں آئے. ابھی آپ کے تو 250 کے قریب مساجد ہیں. اب 88 جماعت کے ماشاءاللہ عزائم ہوئے، اللہ پاک اسے قبول فرمائے. بہت اچھے عزائم ہوئے، بہت اچھے عزائم ہوئے. یعنی پچھلے کے اعتبار سے ماشاءاللہ بہت اچھے آپ نے عزائم کیے. لیکن ہدف آپ کے سامنے ہونا چاہیے کہ ہر مسجد سے کہ 4 مہینے کی جماعتیں بنانی ہے. اور دوسرے جو ذمہ دار حضرات ہیں جو جماعتوں کو لے کر چلنے والے ہیں ان کے ساتھ میں جماعت بننی چاہیے. اب ہر مسجد میں آپ نظر کرو گے کہ کہیں 10 ہے، کہیں 15 ہے، کہیں 20 ہے، اور ماشاءاللہ ان کے ساتھ میں چلے والے، ان کی جوڑیاں بنا کر ان کو ترتیب دینی. اب تشکیلی کام کیا ہے کہ ماشاءاللہ آپ تو یہاں آپ نے عزائم کیا، اب یہاں اب بیٹھنا نہیں آپ حضرات کو کہ آپ حضرات بیٹھیں گے نہیں. آپ کو ایک کام مل گیا ہے،
اب کام ملنے کے بعد 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجہ پڑھے. آپ کسی بھائی کی ملاقات کرنے کے لیے جانا ہے, 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھے, دوسرے نمبر پر صدقہ دے, اور تیسرے نمبر پر جا کر اچھے گمان کے ساتھ 2 حسن زن, ایک حسن زن اللہ سے کہ اللہ اس کو ضرور نکالیں گے, اور دوسرا حسن زن یہ ضرور جائے گا. اب اس کے پاس میں جا کر بیٹھ کر بات کرنی ہے, تشکیل نہیں. بھائی آپ نے اس مسجد میں ارادہ کیا تھا, کیا ہوا, مہینہ شروع ہو گیا, کیا ترتیب, یہ بات نہیں, اس کو تشکیل نہیں کہتے. وہ تو نہ کہہ دے گا بھائی میرا عذر ہے, نہیں, آپ اس سے بیٹھ کر ایمان کا مذاکرہ کریں, ایمان کی بات, آخرت کی بات اس کے سامنے کر کر اس کو آمادہ کریں, اور نکلنے کے فائدے اس کو بتائیں, اللہ کے راستے میں کہ خروج کے نکلنے کے کیا کیا فائدے ہیں, اور خروج کے ذریعے کیا کیا چیزیں وجود میں آتی ہے. ہاں, کہ خروج کے اندر نفاق نہیں ہے, اللہ کے راستے میں نکلنے والا کہ اس کے اندر نفاق نہیں ہوتا, کہ جو منافقین ہیں وہ سارے ٹھہرے ہوئے ہوتے, اس میں نفاق پیدا ہوتا ہے. کہ اللہ کے راستے میں نکلنے سے نفاق نہیں پیدا ہوتا, اللہ کے راستے میں نکلنے سے جو عمل میں جان پیدا ہوتی ہے, اللہ کے راستے میں نکل فکر آخرت بڑھ جاتی ہے. اب یہ ترغیب دے کر اس کو آمادہ کرنا. اب آپ نے ترغیب دی, اب اس نے طے کیا, اب طے کرنے کے بعد جو ہے وہ عذر وہ پیش کرے گا, بھائی اس وقت میں نے, اب اس کا عذر کا حل بتائے. عذر قبول نہیں کرنا ہے, اس کا عذر قبول نہیں کرنا ہے, اس کا آپ اچھے انداز سے حل بتائے. حل بتانے کے بعد اس پہ آمادہ کرے اور تیار کرے اس کو, اور اگر وہ تیار نہیں ہوتا تو پھر اس کو مہلت دے. اچھا بھائی ٹھیک ہے, اللہ سے آپ مانگے اور ترتیب بنائے, اللہ سے مانگنا شروع کریں, ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر ملاقات اب کی کریں گے. ہفتے 10 دن کے بعد پھر اس کی ملاقات ہونی چاہیے, ایک ہمارا ڈیزرو ہونا چاہیے کہ تشکیلی ملاقات اس ترتیب سے. پھر اس کے بعد آپ آ کر کہ جتنی تشکیلی ملاقات ہوئی ہے, جتنے نام کی ملاقات کی ہے, آپ ان کو آ کر 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے کہیں, 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے کہے کہ یا اللہ میرے بس میں تھا, میں نے کر لیا, میرے بس میں تھا, میں نے کر لیا, اب دل پھیرنے والے تو آپ ہیں, قبول کرنے والے تو آپ ہیں, اے اللہ آپ چاہیں گے وہ نکلے گا, آپ اس کے دل کو قبول کریں. حضرت جنید بغدادی نور اللہ مرقدہ کہ کچھ نوجوان شراب پی رہے تھے, تو حضرت وہاں تشریف لے گئے, دیکھا کہ شراب پی رہے, وہ حضرت کو پہچان گئے, وہ بوتلیں انہوں نے آگے پیچھے کر دی, حضرت بھی بیٹھ گئے, اور حضرت نے کہا کہ بھائی لا وہ شراب مجھے بھی دو, میں بھی پیوں. تو سارے جوان کہنے لگے حضرت یہ تو نہیں ہو سکتا, ہم آپ کو شراب دیں, کہ ہم آپ کو شراب دیں, یہ سب نہیں ہو سکتا, کافر میری بات مان لو. کہا حضرت آپ کی بات ہم مان لیں گے, چلو بیٹا مسجد میں میرے ساتھ بھی. تو جنید بغدادی نے گشت کیا اور سب کو مسجد میں لے کر آئے, اور جب مسجد میں لے کر آئے تو جنید بغدادی نور اللہ مرقدہ نے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے کہا کہ یا اللہ میرے بس میں تھا, میں نے کر لیا, میں نے بس میں تھا, میں نے کر لیا, اب آگے آپ کے بس میں, ان کے دل کو پھیر دیجیے. ہاں, کہ ان کے دل کو پھیر دیجیے. اللہ تعالیٰ نے ان کے ساروں کے دل کو پھیر دیا, اور وقت کے سارے ولی بنے, وقت کے سارے ولی بنے, دل کو تو پھیرنے والی ذات اللہ کی, کہ اللہ کے سامنے اپنے عاجز مسکین بن کر اللہ کے سامنے ہم مانگے. یہ ہمارا تشکیلی کام پورا ہوا, اور تشکیل 1-2 مرتبہ نہیں ہے, بار بار جانا ہے, اور اچھے گمان کے ساتھ میں جانا ہے, اور جم کر تشکیل کرنی ہے. یہ ہمارا تشکیلی کام, یہ 100% ہمارا تشکیلی کام ہونا چاہیے. روزانہ ہمارے کاموں میں سے گھر گھر کی ملاقاتیں, پرانے ساتھیوں کی ملاقاتیں, کہ روزانہ کے اعتبار سے, اور تشکیلی کام ہمارا اس ترتیب سے ہم نے بننا شروع کر دیا. انشاءاللہ ہمارا جو ہدف ہے کہ جو 2 کی جوڑیاں بنا کر, کہ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ وہی پاکٹ سے 4 مہینے کی جماعتیں, بیرون کی جماعتیں انشاءاللہ بنے گی, کہ پاکٹ سے بیرون کی 50-50 گھروں میں سے بیرون کی جماعتیں بنے گی, اور 50-50 گھروں میں سے 4 مہینے کی چلے کی جماعتیں, اور ایک وقت آئے گا کہ جتنے بالغین ہیں کہ 100% لوگوں کے 4 مہینے لگ جائیں گے. اس ترتیب سے ہم نے تشکیلی کام شروع کرنا کیا, تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا, بہت جلدی آئے گا, کہ 100% لوگوں کے 4 مہینے لگ جائیں گے, کہ سب کے 4 مہینے لگ گئے. کہ حضرت فرماتے تھے کہ کوئی مسلمان دنیا سے نہ جائے جب تک اس کے 4 مہینے نہ لگے, کہ ہر مسلمان کے 4 مہینے لگانے, کہ یہ ہمارے پاس میں مضبوط نظام ہے. کہ اس ترتیب سے ہم اگر تشکیلی کام ہم کرتے تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ 100% لوگوں کے 4 مہینے لگ جائیں گے. تو ہمیں اس ترتیب سے جو ہے وہ تشکیلی کام ہمیں کرنا ہے. اس کے بعد پھر کچھ کام ایسے ہیں جو روزانہ کے اعتبار سے نہیں ہے, وقتی ہے, اس کو بھی ہمیں کرنا ہے. بھائی جماعت ہے, جماعت آئی ہے, جماعت کی آپ نصرت کریں. آپ کے یہاں جماعتیں آئی ہے, جماعتیں ماشاءاللہ آتی ہے, دور دور سے جماعتیں آئی ہے, اور کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں. اب کچھ وقت نکال کر ہمارے 2.5 گھنٹے ان کے اندر جو ہے وہ لگیں گے. جماعت آئی, جماعت کو لے کر بیٹھے, جماعت کی تعلیم کے اندر بیٹھے, اب ان کی دلجوئی کریں, ان کو نقد جماعت جو ہے وہ سکھائیں, نقد جماعت کیسے نکالنا, کمزور جماعتیں نقد جماعت بنانا ان کو سکھائیں, لے کر چلیں, بستی میں ملاقات کا نظام ان کو سمجھائیں, ان کے پاس میں لے کر بیٹھے, مضبوط جماعتیں ان سے سیکھیں,
کہ 2 دن میں چلے کی جماعت نقد بنا رہی ہے, 3 دن میں 4 مہینے کی جماعت نقد بنا رہی ہے, مستورات کی جماعتیں نقد بنا رہی ہے. ان سے سیکھیں کہ ان سے ہمیں جو ہے وہ سیکھنا ہے کہ جماعت کا, اور جماعت جو تقاضا رکھ رہی ہے نا وہ تقاضا ان کا ساتھ دیں. کہ جماعت کے اعلان کر رہے ہیں کہ بھائی کل سے نقد جماعت بنائیں گے, ہاں بھائی کل سے نقد جماعت, بھائی نہیں ہماری تو جمعہ کی ترتیب ہے, کوئی ملے گا نہیں, جمعہ سے جماعت بنے گی, نہیں, ان کا ساتھ دینا ہے. ان کا ہم ساتھ دیں, وہ ہجرت کی طاقت ان کے ساتھ میں ہے. ہاں, اور ملاقاتوں میں چاہے کتنی کمزور جماعت ہو, ملاقات میں ان کو ساتھ میں لے کر جائے, تشکیلوں میں, ان کاموں میں ان کے ساتھ میں ہجرت کی طاقت ہے. ہاں, چاہے اسے بولنا نہیں آتا, ہاں ہمارے یہاں بولنا کم ہے, ہمارے یہاں بولنا کم ہے, دل کام کرتا ہے, تو ہم پتہ نہیں کون کس کی کیا کیفیت ہے, تو ان کو ساتھ میں لے کر چلیں گے. بھائی انہیں اعلان کرتے نہیں آتا, کوئی بات نہیں ہے, ان کو ہم ساتھ میں لے کر چلیں گے, ان کو لے کر ہم ملاقاتوں میں کریں گے. تو جماعت کی نصرت ہماری اس ترتیب سے ہونی چاہیے. جو لوگ اللہ کے راستے میں گئے ہیں ہمارے یہاں سے 4 مہینے میں, چلے میں, ان کے گھروں کی نصرت ہونی چاہیے. ان کے گھروں کا احوال, ایک تو آپ نے نقد اس کو تیار کیا, بیچارہ ملازم تھا, ٹھیلا چلاتا تھا, روز کے 300-400 روپے لاتا تھا, اب اس کے مسائل ہے گھر میں, کوئی پرسان حال نہیں ہے, نہیں آپ کو جا کر بعد میں ملاقات کرنی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے تو اس کو تشکیل میں اللہ کے راستے میں بھیج دیا, پیچھے کوئی پرسان حال نہیں ہے, کہ نہیں ان کے گھروں کی جا کے ملاقات کریں. ہاں البتہ اکیلی مستورات ہے, بچے اس کے ساتھ میں ہے, تو اس وقت مرد مستورات سے بات نہیں کریں گے بلکہ اپنی مستورات کو لے کر جائیں گے. کچھ ہدیہ وغیرہ لے کر گئے, پھل وغیرہ لے کر گئے, اور اس کے گھر میں جا کر مستورہ کے احوال لیں گے, کہ اس کے احوال لینا ہے. جس چیز کی ضرورت پڑ گئی آپ اس کو پورا کر لیں خاموشی کے ساتھ, اس کے تذکرے نہیں کرنے, اس کو مسیحا جماعت میں نہیں لانا ہے. بلکہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جس کو خدمت کہتے ہیں, جو 4 عمل ہے نا, ان 4 عمل میں خدمت ہے, کہ وہ خدمت, کہ ان کے احوال لیے, پتہ چل گیا, خاموشی کے ساتھ کام کر لینا ہے. کہ پتہ چلا کہ بھائی جماعت میں گیا, اس کے بچے کی 3 مہینے کی فیس باقی ہے, اور اس کے جو ہے وہ اس کے بچے اسکول میں نہیں جا رہے, کیوں نہیں جا رہے, کہ 3 مہینے کی فیس باقی ہے, کہ اس کا مرد جو ہے وہ اللہ کے راستے میں, کہ وہ اللہ کے راستے میں گیا ہوا ہے. اب خاموشی کے ساتھ میں آپ اس کا نظام بنائیں. ہاں, بیمار ہے دواخانے میں, پتہ چلا بخار تھا اور اسپتال میں داخل کر لیا, اب پتہ چلا کہ بل 30-35 ہزار ہو گیا. اب وہ تو بیچارہ روز محنت کرتا تھا, رات کو لاتا تھا اور چولہا جلتا تھا, اب آپ نے تو اس کو اللہ کے راستے میں بھیج دیا, نہیں آپ کے ذمے ہے. ہاں, یہ اس وقت یہ کام آپ کے, یہ کام ایسے ہیں, یہ ایسے لوگ ہیں جو دل جلے, جن کے دل ٹوٹے ہوئے, ان کی دعائیں کام کر جائے گی. ہاں, کہ جس نے یہ کام کیے وہ کام, یعنی خدمت سے خدا ملتا ہے. خدمت سے 3 جو چیزیں شارٹ کٹ ہے اللہ کو پانے کی, شارٹ کٹ, اس میں سے ایک خدمت ہے, کہ خدمت کرنے والا بہت جلدی اللہ کو پا لیتا ہے, اللہ سے اس کا تعلق جڑ جاتا ہے. موقع اللہ نے دیا ہے, یہ موقع کہ بھائی چلو مشورہ کریں گے اور بعد میں لائیں گے, کیا معاملہ ہے کیا نہیں, یہ چیزیں سوچنی نہیں چاہیے. بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں, کہ جماعتوں کی نصرت ایسا ہونا چاہیے. اس کے بعد پھر ایسے ساتھی ہیں بستی میں, ان میں ہمارے 2.5 گھنٹوں میں خوشی کا موقع ہے. کسی کے یہاں شادی ہے, کسی کے یہاں شادی ہے, کسی نے نئی دکان شروع کی ہے, مبارکباد دو جا کے, شادی ہے اس کے وہاں, جا کر اس سے ملو. ہاں, محلے کے اندر یہ ترتیب ہے. آپ دیکھتے ہیں گھر کی ملاقات میں آپ کا کوئی یہ کام ایسے ہے, یہ کام کے ذریعے آپ اس کا تعاون کرو گے نا, تھوڑا تعاون آپ نے کیا, وہ پورا گھرانہ آپ کے تابع ہو جائے گا. ہاں, آدمی بہت پریشان ہوتا ہے کہ کوئی چیز خوشی کا موقع ہوتا ہے اس وقت تو پریشان, مکان بناتا ہے اس وقت تو پریشان ہوتا ہے, شادی بیاہ ہوتی ہے اس وقت تو پریشان ہوتا ہے. اب آپ کی مسجد وار جماعت وہاں پر چلی گئی اس سے ملاقات کرنے کے لیے, کہ بھائی آپ فکر مت کرنا, بھائی آپ کی بیٹی ہماری بیٹی ہے, آپ فکر مت کرنا, سارا نظم بن جائے گا. اب وہ ایک دم سے کہ اچھا, کئی جگہ ایسا ہوا کہ وہاں وہ غیر مانوس مکان تھے, ملاقات کبھی نہیں کرتے تھے. اب وہ شادی کا موقع آیا تو عام طور پر پریشانی ہوتی تھی کہ وہ بجاتے تھے, اور وہ ایسا بجاتے تھے کہ پورا محلہ پریشان ہوتا تھا, اور رات کو 2-2 بجے تک پورا محلہ پریشان. ہاں, لیکن وہ مسجد وار جماعت گئی تو وہ باہر لڑکیاں ناچ رہی تھی, انہوں نے مسجد وار جماعت کے ساتھیوں کو دیکھا تو فوراً اس نے کہا کہ بھائی یہ مسجد کے لوگ آ رہے ہیں اور یہ آ کر بیٹھے, تو اس نے بجانا بند کر دیا, اور وہ بچیاں ساری اندر چلی گئی گھر کے اندر. اب وہ مسجد وار جماعت کے ساتھی بیٹھے, اس نے اکرام کیا, بیٹا اس نے پوچھا بھائی کسی چیز کی آپ کو ضرورت ہے, کوئی ضرورت ہو ہم حاضر ہے, مہمان آ جائے اس کا نظام ہم بنا دیں گے, آپ بالکل پریشان مت ہونا, دیکھو یہ ہال بھی خالی ہے, یہاں اس میں آپ کو خدمت کے لیے ساتھی چاہیے, 25-30 آدمی ہمارے ملیں گے, آپ بالکل فکر مت کرنا. تو شادی میں تو ہفتہ باقی تھا, لیکن اس دن سے وہ بجانا ختم ہو گیا اور ناچنا بھی ختم ہو گیا.
اسی دن سے. تو یہ ملاقات کی برکت ہے کہ آپ ان میں جائیں, یہ ملاقات کا نشان. ایسے موت میت ہو گئی ہے کہ موت میت ہو گئی ہے تو موت میت پہ بھی جانا ہے. ہاں کسی کے اندر بھائی بعض مرتبہ آدمی سلام کرتا ہے, گشت میں نکلتا ہے اسی وقت سلام کرتا ہے کہ بھائی آپ تو گشت میں آتے ہو جبھی سلام کرتے ہو. ارے بھائی سلام تو ہر وقت ہے اور عیادت ہر وقت ہے. کہ بیمار آدمی ہے بھائی اس کو جا کر آپ ملو, انتقال ہو گیا ہے آپ اس کی تعزیت کے لیے جاؤ, اب جا کر بیٹھو. دواخانے میں آپ دواخانے کے اندر جاؤ, ہاں چاہے کوئی غیر مانوس ہے اس کی جا کر دواخانے میں ملاقات کرو. بہت سارے لوگوں نے کہ جن بستیوں میں بالکل کام نہیں تھا, ایک مہاراشٹر کے اندر ایک علاقے کی کارگزاری انہوں نے سنائی, ہماری ایک جماعت میں کام کر کے آئی. وہ کہتے ہیں کہ وہاں کام کی کوئی شکل نہیں تھی, نہ گشت تھا, کوئی چیز نہیں تھی. وہ گشت کے لیے نکلتے تھے تو وہ پتھر مارتے تھے اور ان کو بھگاتے تھے. تو ان میں ایک بھائی قسم کا آدمی تھا, وہ جو اوباش قسم کا آدمی تھا, وہ جماعتوں کے پیچھے پڑتا تھا کہ جو گشت میں جماعت ہے اس کو بھگاتا تھا. اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہی بیمار ہوا, اب وہ دواخانے میں ایڈمٹ ہوا. اب یہ مسجد کے جو ساتھی تھے الگ سے بیٹھتے تھے, انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بھائی جانا چاہیے. تو کسی کی رائے بنی کہ نہیں ہم کیوں جائیں گے اس کے وہاں, اس نے تو میں بہت ستایا, لیکن اس میں سمجھدار آدمی تھے, وہ کہا نہیں ملاقات تو اس کی کرنی چاہیے. اب یہ حضرات کچھ پھل وغیرہ لے کر گئے دواخانے کے اندر. وہ دواخانے میں جب یہ داخل ہوئے تو وہ ایڈمٹ تھا اسپتال میں اور اس کا آخری پلنگ تھا. تو اس کی بیوی نے دیکھا کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جن کو میرا شوہر دھمکاتا تھا, برا بلا کہتا تھا اور ان کو گالی گلوچ کرتا تھا, کہ یہ لوگ یہاں پر آئے پتہ نہیں کیا کرنے کے لیے آئے. اب جب وہ وہاں پر پہنچے اور وہ تو بیماری کی حالت تھی, اس کی آنکھیں اس کی کھلی تھی, انہوں نے لے جا کے پھل رکھے اور ان کو کہا کہ بھئی ہم تو اس کی عیادت کے لیے آئے, دیکھنے کے لیے آئے, اللہ تعالیٰ انہیں جلدی شفا کر دے, تندرست کر دے. تو اس کی آنکھوں میں سے آنسو نکل رہے تھے. اس نے ان ساتھیوں کو دیکھا نا, ان کی آنکھوں میں سے آنسو نکل رہے تھے. اس کی جب اب اللہ کی شان کے اچھا ہو گیا تو جب یہ جماعت گشت کے لیے گئی, اس کے گشت کے لیے, تو اس کی بیوی نے اس کو کہا, وہ کہہ رہا تھا کہ میری بیوی نے کہا کہ جس کو تم دھکا مار رہے تھے, جس کو تم برا بلا کہہ رہے تھے, دیکھو جو جس کے لیے کر رہے تھے وہ تو ایک بھی نہیں آیا آپ کو دیکھنے کے لیے, اور یہ لوگ آپ کو دیکھنے کے لیے آئے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ حضور کی سنت کو یہ لوگ زندہ کر رہے ہیں, یہ دیکھنے کے لیے آئے. تو وہ کہہ رہا تھا کہ آپ اچھے ہو جاؤ تو ان کا ساتھ دینا. اس کی بیوی نے اس کو کہا, اللہ کا کرنا ایسا ہوا, وہ اچھا ہو گیا. تو جماعت گشت میں گئی تو وہ آگے بڑھا اور کہا چلو میں گشت کراتا ہوں آپ لوگوں کو لے جا کے. اب اللہ کا کرنا کہ وہ جب گشت میں ہو گیا تو سارا پورا محلے میں ماشاءاللہ سب جو گشت پورا ہوا, اور الحمدللہ پورے بستے میں جو اللہ تعالیٰ نے کام کی ابتدا کر دی. تو یہ ہونا چاہیے, عیادت ہونی. ایسے تعزیت کسی کا انتقال ہو گیا. ہماری ایک مسجد کے اندر بہار کے رہنے والے تھے, آفیسر تھے, غیر مانوس تھے اور بڑے سخت تھے. تو وہ مسجد وار جماعت ان کی ملاقات کے لیے جب وہ گھر کبھی اندر گھر میں ہو تو بچے کہتے ہیں ابا نہیں ہے, تو وہ باہر سے چلے جاتے تھے. اب اللہ کا کرنا ہوا اس کے والد ملنے کے لیے آئے تھے ان کو, اور اس کے والد کا وہیں انتقال ہو گیا. اب وہ ان کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا, وہ تو رہنے والے بہار کے تھے, یہاں کوئی رشتہ داری کچھ نہیں تھا. اب وہ بیچارہ پریشان ہو گیا کہ انتقال ہو گیا, اب کیا کرنا چاہیے, اس کو نہلانے والے کون ہو, کفنانے والے کون ہو, قبرستان کہاں ہے, وہ اسے بیچارے کو کچھ بہت پریشان تھا. اب اس کی پریشانی میں جو پڑوس والا تھا, تو پڑوس والے نے کہا ارے بھائی آپ فکر مت کرو, اپنے مسجد کے مولوی صاحب آپ جا کر ان سے جا کر آپ کہا بھائی وہ لوگ تو مجھے ملاقات کے لیے آتے ہیں اور میں نے تو کبھی ملاقات ان سے کی نہیں, اور یہ مسجد میں تو میں نے کبھی نماز بھی نہیں پڑھی. یہ مسجد میں تو ہاں میں مولوی صاحب کو جانتا ہوں لیکن میں نماز اس مسجد میں نہیں پڑھتا. اب وہ میری بات کیسے سنیں گے؟ کہا نہیں آپ جاؤ تو صحیح, آپ دروازہ تو کھٹکھٹاؤ. کہا اچھا چلو میں آپ کو لے کر چلتا ہوں. وہ بھائی ان کو لے کر مسجد میں آیا, دروازہ کھٹکھٹایا. اب دروازہ کھٹکھٹایا, مولوی صاحب اٹھے, مولوی صاحب نے کہا کیا بات ہے؟ کہا میرے والد صاحب کا انتقال ہو. مولوی صاحب نے دیکھا کہ ارے یہ تو وہ آدمی ہے کہ ملاقات کرتے ہیں, کبھی نہ اپنی مسجد میں آتا ہے. تو مولوی صاحب نے کہا اچھا بھائی فکر مت کرو, آپ بالکل فکر مت کرو, انشاءاللہ ابھی انتظام ہوتا ہے. مولوی صاحب نے نہلانے والی